بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن پاک محفوظ کیسے ہوا؟ یہ تفسیر کا حصہ ہی ہے۔ کچھ مبادیات ہیں جو بعد میں تفسیر پڑھتا ہے تو اس وقت اس کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ تفسیر پر علی شرح صدر یعنی پوری تصدیق کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ تفسیر پڑھ سکے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس کو پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اللہ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ کے اعتبار سے ہر سال جبریل علیہ السلام سے دور کرتے تھے، جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے، سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ آخری سال 2 مرتبہ ہوا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آتا تو آپ اسے انصار کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان کو قرآن سکھائیں۔ تو مسجد نبی میں قرآن سیکھنے سکھانے والوں کی آوازوں کا اتنا شور ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو تاکہ آپس میں کوئی مغالطہ نہ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک تھوڑی سی مدت میں صحابہ کی حفاظ بڑی جماعت تیار ہو گئی، اس میں خلفائے راشدین چاروں کے چاروں، حضرت طلحہ، حضرت سعید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ ابن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمرو ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن سعید، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن وعنہم اجمعین، ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حافظے بہت زیادہ تھے، یعنی عربوں کو گھوڑوں کے نسب نامے یاد تھے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے۔ اسی حافظے کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کا محفوظ رکھا۔ پھر کتابت وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے وحی میں لکھا کرتا تھا، جو وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلوا کر لکھوا لیتے۔ لکھنے کی کیا ترتیب تھی؟ مونڈے کی ہڈی پر قرآن لے کے خدمت میں آپ لکھواتے اور میں لکھتا جاتا ہے۔ پھر قرآن پاک کے لکھنے کے لیے کتابت کی پوری جماعت تھی۔ خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، خالد بن الولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت عباد بن سعید، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کا کوئی حصہ نازل ہوتا تھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں کیونکہ عرب میں کاغذ کم تھے، اس لیے قرآن کبھی چمڑے کے ٹکڑوں پر، کبھی کھجور کی شاخوں پر، کبھی بانس کے ٹکڑوں پر، کبھی درخت کے پتوں پر اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی۔ ہاں، کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کر لیے جاتے تھے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو بہن کے پاس لکھے ہوئے اوراق تھے جن کو پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ اس ابتدائی دور میں لکھا جاتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں بعد میں لکھا گیا، بعد میں نہیں لکھا گیا، آپ کے دور میں ہی لکھا جانے لگ پڑا تھا۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کتابت موجود تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔